السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس میں اپنے اس عنوان کے ساتھ رہیں گے جس کا تعلق ذہانت اور ایک ایڈیشنل ٹاپک جو آج ہم جس کے ضمن میں بات کریں گے اس کا تعلق اچیومنٹ یا نمایاں کارکردگی کے بارے میں ہے، اور یہ تحریک جو ہے یہ کسی طور سے ذہانت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ یا وہ بچے جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں عموماً اپنی کارکردگی میں آگے نکل جاتے ہیں دوسرے بچوں کی نسبت۔ تو ہم آج بحث کریں گے اس بارے میں کہ ذہانت کا تعلق نمایاں کارکردگی کے ساتھ ہے یا نہیں، یا یہ خیال جو ہے یہ کسی قدر ڈسپلن بیسڈ ہے۔ خاص کر نفسیات دان اور عمرانیات دان جو ہیں ان کے درمیان یہ تنازع چلتا رہتا ہے۔ عمرانیات دان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی ذہانت جو ہے اس کا تعلق نمایاں کارکردگی یا اچیومنٹ کے ساتھ نہیں ہے، یا اس کی تحریک کے ساتھ نہیں ہے، اور نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس نمایاں کارکردگی کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس بحث کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ درستی کی طرف مائل ہے، یا اس کے پاس زیادہ آرگیومنٹس یا تکرار کی زیادہ فیسلٹیز موجود ہیں اس آرگیومنٹ کے لیے کہ یہ اس کا ایسوسیشن یا اس کا رشتہ جو ہے وہ موجود ہے کہ۔ تو آئیے آج کے عنوان کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ منسلک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم نمایاں کارکردگی کو بچوں میں اور بڑوں میں بھی ناپ سکتے ہیں یا اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا جائزہ، مختصر سا جائزہ ہم تاریخی طور پر لیں گے کہ اس کے بارے میں لوگوں نے یا ماہر نفسیات نے پچھلے وقتوں میں کیا بات کی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ذہانت کی پرفارمنس کی، انٹلیکچوئل پرفارمنس کے اوپر بات کریں گے کہ ذہانتی طور پہ یا ذہنی طور پر ہم کس طرح سے اس خیال یعنی ان نمایاں کارکردگی اور ذہانت جو ہیں وہ دونوں کس طرح آپس میں منسلک ہیں، اور پھر ہم ان عناصر یا ان فیکٹرز کی طرف توجہ دیں گے جن کا تعلق ایجوکیشنل اچیومنٹ کے ساتھ ہے، یعنی تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی کو حاصل کرنے کی۔ یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں نہ صرف اساتذہ اور طالب علم بلکہ ماں باپ بھی بہت گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ خاص کر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں بہتر سے بہتر تعلیم کو حاصل کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں اسکولوں کے اندر آگے کو بڑھیں دوسرے بچوں کی نسبت۔ تو وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں یا وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جن کی بنیاد پر یہ کارکردگی جو ہے نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے تحریک یا اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ کس طور سے ہے۔ دو سوال اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کو آپ اپنے پس منظر میں رکھیں اور ان پہ غور کریں جب آپ اپنے نوٹس دیکھیں یا لیکچر سنیں یا بعد میں پاور پوائنٹ سلائیڈز دیکھیں، جو بھی آپ کو موقع ملے گا۔ تو پہلا سوال ہے کہ اچیومنٹ موٹیویشن ہوتی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اچیومنٹ موٹیویشن جو ہے یہ انٹلیکچوئل پرفارمنس کے ساتھ کس طرح سے منسلک ہے۔ یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نمایاں کارکردگی کی تحریک جو ہے، جو اس کی ڈرائیو ہے، اس کا اور ذہانت کی کارکردگی پرفارمنس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کوئی ایسی تال میل ہے جس کے بارے میں ہم اس کے لیے اور کوئی بات کر سکتے ہیں یا بحث کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم آئندہ دیکھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ بچوں میں، خاص کر اسکول جانے والے بچوں میں بہت ضروری کردار جو ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے کہ وہ جا کر اپنے اسکولوں میں نمایاں کارکردگی کو کسی نہ کسی طور سے اپنائیں اور نمایاں ہوں، باقیوں میں ممتاز ہوں۔ اس تحریک کے پیچھے پیرنٹس کا بہت زیادہ ہاتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس چیز کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ مثلا وہ لوگ جو جن کا تعلق نفسیات سے، وہ کہتے ہیں کہ شاید ذہانت فی الفور کافی ہے کسی بھی نمایاں کارکردگی کے لیے، اور اس میں ماں باپ کا ہاتھ یا کردار جو ہے
وہ کسی قدر کم ہے. مگر عمرانیات کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ماں باپ کا ہاتھ بہت گہرا ہے اور بہت سارے عناصر کا ہاتھ اس میں موجود ہے, جس کا تعلق ماحول یا معاشرے سے ہے, جو کہ بچوں کو آگے بڑھنے کی ترجیح یا توفیق جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو ان سوالات کے پیش نظر ہم اس بحث کو آگے لے کے چلیں گے. 20ویں صدی کے شروع میں کہیں 1920-1930 کی دہائی کے اندر نفسیات کے ایک ماہر جن کا نام ہنری مرے تھا, انہوں نے ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا, تیار کیا, جس کو تھمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ کہتے ہیں. تھمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کے اندر شخصیت کا جائزہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں, ان میں سے ایک پہلو جو ہے وہ تحریک یا موٹیویشن کا ہے, کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی شخصیت میں ڈرائیو یا موٹیویشن جو ہے وہ کس طرز کی ہے یا کس طور کی ہے. تو یہ ٹیسٹ جو تھا 1920, 30, 40, بلکہ اب بھی بہت استعمال میں ہوتا ہے, جس کے اندر ہم لوگوں کی شخصیت کو جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ تھمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ دراصل ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ تصویروں پر مبنی ہے. 20 تصویریں اس میں ہوتی ہیں, اور ان تصویروں کے اندر یہ بنائی ہوئی پینٹڈ تصویریں ہیں, ڈرون تصویریں ہیں, جن کے بارے میں کسی بھی فرد کو کہا جاتا ہے کہ تصویر دیکھو اور بتاؤ کہ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے. یعنی اس تصویر کے اوپر ایک کہانی یا سناؤ یا تحریر کرو. یہ بتاؤ کہ یہ اس میں جو کیریکٹرز ہیں وہ کیا ہیں, جس میں کردار تصویر میں نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہیں, یہ پہلے کہاں تھے, بعد میں کہاں ہوں گے, ان کے گولز کیا ہیں زندگی میں, ایک عنوان تجویز کرو اس کہانی کا جو تم تیار کر رہے ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کے نتیجے میں مرے نے بہت ساری نفسیاتی تحریکوں کے بارے میں تجزیہ کرنا شروع کیا. یعنی سائیکولوجیکل ڈرائیوز یا سائیکولوجیکل موٹیویشنز کے بارے میں ہنری مرے نے اس ٹیسٹ کی مدد سے قیاس یا اندازہ لگانا شروع کیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک شخص کے اندر, اس کی شخصیت کے اندر کس طرح سے آپس میں ملی ہوئی ہیں. اس تحقیق کے مد نظر انہوں نے بہت سارا کلینکل کام کیا اور بہت سارا ٹیسٹنگ کا کام کیا, اور اس کام کے نتیجے میں وہ اس خیال کہ ہم کنار ہوئے کہ بے شمار نفسیاتی تحریکیں, جن میں سے نمایاں کارکردگی کی ایک تحریک جو تھی جو بہت ضروری تھی, وہ بچپن ہی سے نظر آنی جو ہے شروع ہو جاتی ہے, بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. دوسروں سے سبقت لے جانے کی تحریک, دوسروں میں ممتاز ہونے کی تحریک جو ہے یہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے. اکثر بچے جن کو مثبت ماحول اور سپورٹیو ماحول جو ہے وہ مل جاتا ہے, ان میں یہ تحریک جو ہے بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے, اور وہ آگے کو بڑھتے ہیں اور آگے کو چیزیں اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچیومنٹ موٹیویشن یا نمایاں کارکردگی کی تحریک جو ہے کیا ہے؟ دراصل یہ ایک خواہش ہے, ایک ڈیزائر ہے, یہ ایک نفسیاتی خواہش ہے جس کے پیش نظر فرد جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں مشاق ہونے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اگر وہ بیڈمنٹن کھیلنا چاہے تو وہ بیڈمنٹن میں مشاق ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اسکلفل ہو جائے. اگر ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر ہو تو وہ اپنے ڈرامے اور اپنی پروگرامز میں مشق کرتا ہے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے خود سے ہی کہ اپنے لیے ایک بڑا گول یا سٹینڈرڈ جو ہے اس کا تعین کرے. وہ کوشش کرتا ہے کہ آج جو میں نے ڈرامہ کیا ہے, کل جو میں ڈرامہ کروں گا وہ اس سے بہتر ہو. تو اس گول کو وہ اپنے ہی ذہن کے اندر بڑھاتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کی پرفارمنس جو ہے یا اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہوتی چلی جائے, جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں, اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے, وہ ممتاز ہو جاتا ہے, اس کی ستائش ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کرنے والے ہیں, اور پھر اس اچیومنٹ کی بنا پر اس کی ریکگنیشن وہ سب لوگوں میں ایک طرح سے ممتاز اور جانے لگتا ہے. تو تمام بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں
تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ بھی اپنے اندر اس تحریک کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے کو بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اسکول میں اچھی نمایاں کارکردگی کریں گے, خاص کر اسکولاسٹک ایبلٹیز کو شو کریں گے, تو اس سے نہ صرف وہ خود سے تسکین محسوس کریں گے دلی دل میں کہ وہ اچھا کام پرفارم کر رہے ہیں, ان کے اساتذہ ان سے خوش ہوں گے, ماں باپ گھر میں خوش ہوں گے, اور یقیناً زندگی کے ایسے حصوں میں جہاں پر وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو معاش کے ذریعے جو ہیں وہ بہتر سے بہتر میسر آ جائیں گے. اس بات کے پیش نظر یہ ٹیسٹ جو ہے تیار کیا گیا تھا, اور بہت ساری موٹیویشنز اور شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کے بارے میں اس کے اوپر بحث ہنری مرے نے کی. یہ ٹیسٹ جو ہے دراصل ایسا ٹیسٹ ہے جس کے اندر کوئی سوالات موجود نہیں ہیں, یعنی شخصیت کو یا تحریکوں کو ماپنے والے اور بھی بہت سارے آلے ہیں جو سوال نامے کی صورت کے ہیں, پیپر اینڈ پینسل ٹیسٹ ہیں, جیسے کہ ملٹی فیزک منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی, MMPI مشہور زمانہ, جس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن جو ہے موجود ہے, جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جانچنے کے لیے کسی کی شخصیت یا ذہنی صلاحیت یا ذہنی بیماری. یہ ٹیسٹ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تصویروں پر مبنی ہے. سب سے بڑی بات اس ٹیسٹ کی یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے اوپر جو بھی اس ٹیسٹ کو لیتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی اگر آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے اور کہا جائے کہ اس کے اوپر کہانی بناؤ, تو وہ کہانی آپ کی اپنی اختراع ہے, وہ کوئی سوال نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سچ یا جھوٹ جو ہے وہ ڈیٹرمن کر سکیں یا بتا سکیں. اگر MMPI کا کوئی سوال ہے تو اس پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن اس طرح کے ٹیسٹ کے اندر آپ کو جھوٹ بولنے کی یا کسی بھی جو بھی اس کو ٹیسٹ کو لیتا ہے وہ اس میں جھوٹ نہیں بول سکتا, اور اس کی شخصیت کا اندازہ جو ہے وہ کافی اچھے طور سے ہو سکتا ہے. اچیومنٹ موٹیویشن کے اوپر ہارورڈ کے ایک پروفیسر جن کا نام ڈیوڈ مکلیلینڈ ہے, ان کا انتقال کوئی تقریباً 12-15 برس پہلے ہو گیا, انہوں نے بہت سارا کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ اچیومنٹ موٹیویشن یا نیڈ ٹو اچیو, ضرورت ہے نمایاں کارکردگی کی, وہ انہوں نے ہنری مرے سے ملتا جلتا ایک ٹیسٹ جو تھا تیار کیا. وہ بھی ایک طرح سے تھمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ کی فارم ہے, لیکن اس میں ڈرون تصویریں نہیں ہیں, اس میں ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں نہیں, بلکہ کھینچی ہوئی تصویریں جو ہیں ان کی لی گئی ہیں. اور یہ 20 تصویروں کی بجائے 4 سے 6 تصویریں جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ تصویریں جو ہیں تقریباً 20 سیکنڈ کے لیے ایک تصویر جو ہے وہ سبجیکٹ کو یا جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کو دکھائی جاتی ہے, اور وہ تصویر دکھانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس تصویر کے بارے میں ایک کہانی جو ہے وہ تحریر کرو, ایک کہانی لکھو. پہلے لکھو کہ یہ جو تصویر میں جو آدمی ہے یہ کون ہے. سو جو ٹیسٹ لینے والا ہے وہ اس کا نام یا اس کی کوئی صورت یا اس کا کوئی اس شخص کے بارے میں جو بھی اس بچے کا خیال ہوتا ہے وہ تحریر کرتا ہے. پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, واٹ از ہیپننگ. تو وہ بچہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ آدمی ہے, یہ مسافر ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے, پہلے یہ ایک شہر میں تھا اور پھر یہ چل کے دوسرے شہر میں جا رہا ہے, یہ یہاں کیسے پہنچا, واٹ لیڈ ٹو دا سچویشن. تو وہ انٹیسیڈنٹ کنڈیشنز کو ڈسکرائب کرتا ہے, پھر وہ ڈسکرائب کرتا ہے ان سچویشنز کو جس کے اندر وہ اس کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے, واٹ از بینگ تھاٹ اور وانٹڈ, کیا یہ شخص کیا چاہ رہا ہے یا کیا اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ موجود ہیں. اس سوال کا جواب دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, ابھی تو یہ سفر کے درمیان ہے, سفر ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا, اور پھر کیا ہوگا آخر میں. ان تمام سوالاتوں کے جوابات میں وہ بچہ یا وہ فرد جو ہے وہ اپنی نیڈ ٹو اچیو کو جو کہ ان سوالوں کے جواب میں پنہا ہوتی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. اس ٹیسٹ کی مدد سے, اور اس ٹیسٹ کو بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا, ایک بڑی عجیب و غریب بات جو پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے اندر یہ ضرورت, یہ نیڈ ٹو اچیو, نمایاں کارکردگی کی جو ہے وہ بہت زیادہ بھری ہوئی ہو, تو وہ بچہ جو ہے عموماً اپنی زندگی کے اندر ایمبیشن کو شو کرتا ہے. وہ یہ بات کرے گا کہ میں آگے پہنچنا چاہتا ہوں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں. وہ مستقبل کے لیے فیوچر کے پلانز بنائے گا. تو ظاہر ہے جو کہانی وہ بیان کر رہا ہے اس شخص کی جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں مسافت کرتا ہے اور شہر
ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، تو وہ کہانی کا آخر یا اس کا نتیجہ کچھ اس طرح سے کر سکتا ہے کہ یہ شخص ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر اس لیے جا رہا ہے، اس نے نیا بزنس کھولنا ہے یا یہ کوئی تجارت کے سلسلے میں جا رہا ہے، اور اس کو بڑی مشکلات پڑی ہیں، لیکن وہ ان مشکلات سے نبرد آزما ہے، اور وہ جب نئے شہر میں پہنچے گا تو اپنی دکان بنائے گا، وہاں پر اپنا کام شروع کرے گا، اور وہ آہستہ آہستہ کام جو ہے اس کا بڑھتے بڑھتے آگے کو جائے گا، اور وہ ایک بڑا ماہر تجار جو ہے بن جائے گا ایک وقت پہ، اور اس کے پاس بڑا پیسہ ہوگا۔ تو یہ دراصل اس شخص کی اندرونی کیفیت کی کو نمایاں کرتی ہے کہ وہ دراصل خود میں ویسا ہی ہے، اور ایک کہانی کی صورت میں جو کہ اس نے اس تصویر کو دیکھ کر بیان کی، دراصل اس کی اپنی ذاتی اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ وہ خود بھی ویسا ہے، اور وہ نیڈ ٹو اچیو جو ہے وہ اچیومنٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہر طرح کی مشکل کو اس کے ساتھ نبرد آزما ہونا چاہتا ہے، اور وہ آگے کو بڑھنا چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو کسی نہ کسی صورت سے اچیو کر سکے۔ وہ تمام لوگ جن کے اندر یہ اچیومنٹ کی نیڈ، دس نیڈ ٹو اچیو، یا یہ نمایاں کارکردگی کی ضرورت یا تحریک جو ہے کم تر ہوتی ہے، ایسے لوگ عموماً ڈرپوک سے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کچھ کیا تو میں تو فیل ہو جاؤں گا، میں کسی جگہ پہنچ نہیں پاؤں گا، تو چلو میں یہ اس کام کو کرتا ہی نہیں ہوں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے کندھوں پہ رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہوتی ہے اس کو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ مجھ پہ انہوں نے مشکل ڈال دی ہے، اور میں مجھے کام دے دیا ہے، اور مجھے رسپانسبل بنا دیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، تو اگر میں کسی طرح سے اس میں سے نکل جاؤں، بھوگ جاؤں تو بس ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر اچیومنٹ کی نیڈ جو ہے وہ بہت کم تر ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے، اور بے شمار مختلف قسم کے تجربات نے اس بات کو ہمارے سامنے کسی نہ کسی صورت سے پیش کیا ہے کہ بچوں میں، خاص کر ایسے بچے جن کی عمر جو ہے 7-8 سال کے قریب ہے، ان میں اس نیڈ ٹو اچیو کو یا اس نمایاں کارکردگی کی تحریک کو کس طرح سے جانچا جا سکتا ہے۔ تو نفسیات دان مختلف طریقوں سے اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی تو ٹیسٹ دیتے ہیں، جیسے کہ ان ٹیسٹ کا ہم نے ذکر کیا، کبھی کبھار وہ بچوں کو مختلف کھیلوں میں ملوث کر دیتے ہیں، اور کھیلوں میں جس وقت وہ ملوث کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ وہ کھیل کے جو رولز ہیں خود بنائیں۔ مثلا ایک تجربے کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ وہ 5-7 سال کے بچے جو تھے لیے، اور ان کو انہوں نے تقسیم کر دیا 2 گروہوں میں۔ ایک گروہ وہ تھا جس کے اندر یہ تحریک نمایاں کارکردگی کی بہت زیادہ تھی، اور ایک گروہ ایسے بچوں کا تھا جس میں یہ تحریک نمایاں کارکردگی کی بہت کم تھی۔ پھر ان کو انہوں نے کہا کہ یہ کھیل ہے، یہ تم کھیل کے دیکھو۔ وہ کھیل سادہ سی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک کھونٹا ہے، اور اس کھونٹے پہ آپ نے ایک ہالے کو، ایک رنگ کو پھینکنا ہے، اور وہ دور سے کھڑے ہو کے آپ نے نشانہ لینا ہے، اور وہ بچے جو تھے اس کھونٹے پہ وہ رنگ یا ہالے کو پھینکتے تھے، اور وہ ہالا جو تھا اس کھونٹے کے اندر جا کر پھنس جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے جتنا ایکوریٹلی آپ اس کو پھینکیں گے اور وہ کھونٹے میں جا کے، تو اتنے نمبر یا اتنی آپ کی اچیومنٹ جو ہے وہ ہوگی۔ یہ تو بات ٹھیک تھی۔ اب ساتھ ہی ساتھ نفسیات دانوں نے ان بچوں کو یہ کہا کہ یہ تو کھیل آپ کو سمجھ آ گئی، مگر کھونٹے سے آپ کا فاصلہ جو ہے نا، یہ آپ نے خود تعین کرنا ہے۔ یعنی کتنی دور کھڑے ہو کے آپ نے اس حالے کو اس کھونٹے میں ڈالنا ہے، یہ آپ 5 فٹ دور کھڑے ہو کے کرنا چاہتے ہیں، 10 فٹ دور کھڑے ہو کے کرنا چاہتے ہیں، 20 فٹ دور کھڑے ہو کے کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہو۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ بچے جن کے اندر نمایاں کارکردگی کی تحریک بہت زیادہ تھی، انہوں نے نہ بہت دور کا فاصلہ کھونٹے سے سلیکٹ کیا، نہ بہت قریب کا فاصلہ کیا، بلکہ درمیانے درجے کا فاصلہ اس کھونٹے سے کیا، تاکہ کھیل جو ہے وہ بالکل آسان، یہ بھی نہیں کہ اس کے کھونٹے کے سر پہ کھڑے ہیں وہیں پہ گرا رہے ہیں اس کے اوپر، پھر تو وہ کوئی بات نہ ہوئی، وہ تو کوئی چیلنج نہ ہوا۔ اور نہ ہی وہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت دور کھڑا کر دیا کہ ہوا کے دوش پہ جو حالا وہ اڑتا ہوا کہیں اور چلا جائے اور کبھی کسی کھونٹے میں، وہ کھونٹے میں پڑا ہی نہ حالا اس کا، تو ماڈریٹ ڈسٹینس سے انہوں نے ڈالا، اور بیشتر بچے ان حالوں کو اس کھونٹے کے اندر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انہوں نے دوسرے گروہ کے بچوں کو، جن کے اندر نمایاں کارکردگی تحریک جو تھی وہ بڑی کمزور تھی اور کم تھی، ان کو
یہ کھیل بتائی اور کہا کہ تم بھی اس طرح حالوں کو کھونٹے کے اندر ڈالو اور جو فاصلہ ہے کھونٹے اور اپنے درمیان اس کا خود تعین کرو. تو کچھ بچے ان میں جو تھے وہ بالکل کھونٹے کے قریب چلے گئے اور انہوں نے اوپر سے ہی حالے جو تھے اس میں گرانے شروع کر دیے, اس خیال کے پیش نظر کہ ان سے غلطی نہ ہو اور کھیل. تو انہوں نے اس کھیل کو چیلنج جو ہے وہ نہیں بنایا. یہاں وہ اس شو میں آ گئے کہ ہو میں تو بڑی دور سے پھینک سکتا ہوں اور ڈال سکتا ہوں, تو وہ بہت دور چلے گئے اور وہاں سے دور سے ان حالوں کو پھینکنا شروع کیا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کوئی بھی حالہ جو ہے کھونٹے میں گرے گا نہیں. سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم دو طرح کے لوگ جو اس تحریک سے گزرتے ہیں یا اس تحریک کے اندر نمایاں کارکردگی تحریک میں ہوتے ہیں, ان کے اندر اگر یہ تحریک بدرجہ اتم موجود ہو تو وہ جو گولز سلیکٹ کرتے ہیں, جو اپنی زندگی کے گولز سلیکٹ کرتے ہیں یا اپنے اکیڈیمک گولز سلیکٹ کرتے ہیں, ان میں ریالٹی کا تعلق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور وہ بچے جن کے اندر نمایاں کارکردگی کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا یہ تحریک کم ہوتی ہے, تو وہ اپنے لیے ان ریئلسٹک گولز جو ہیں سلیکٹ کرتے ہیں. وہ ان کی جو منزلیں یا جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ان کے اندر ریئلزم یا ریئلسٹک آئیڈیاز جو ہیں وہ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے اس چیز کی طرف پہنچتے ہیں. اس ضمن میں کہ یہ نمایاں کارکردگی جو ہے بچوں کے اندر کسی طرح سے ذہانت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں, اکثر عمرانیات کے ماہر جو ہیں, سوسیولوجی کے ماہر جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نیڈ ٹو اچیو یا نمایاں کارکردگی کی جو تحریک ہے اس کا تعلق پیرنٹنگ سٹائل کے ساتھ ہے. ماں باپ کا بچوں کو پالنے کا طریقہ کار یا رویہ یا سلوک جو ہے اس عمل میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. مثلا وہ بچے جو کہ ایسے ماں باپ کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو کام کرنے پر چھوٹا موٹا کوئی انعام دیتے ہیں اور ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں اور ان کو مواقع فراہم کرتے ہیں کہ خود سے تجربہ کر کے دیکھو اور دیکھو یہ تجربہ تمہارے لیے اچھا ہے یا نہیں, ایسی صورت میں بچے جو ہیں وہ کانفیڈنس گین کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ شروع میں وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی چیزوں کو اٹین کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, ماں باپ کی توجہ کے ساتھ ساتھ, ماں باپ کے انعامات کے ساتھ ساتھ, شاباشی کے ساتھ ساتھ ان بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں یا وہ جاننے لگتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. اب بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے جب بھی کوئی کام کرے گا اور اگر اس نے وہ کام پہلے سے نہ کیا ہوا ہو تو وہ اس میں غلطی تو کرے گا. ایسی صورت میں جب وہ غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ ان کے لیے سہارے کا باعث بنتے ہیں, ان کے لیے سپورٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر غلطی ہوگی تو پھر کیا ہو گیا, دوبارہ سے کر کے دیکھو اور پھر سے 12 سے کر کے دیکھو. اور جس وقت وہ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کچھ چھوٹا موٹا انعام یا شاباشی یا مسکراہٹ جو ہے اس کو ری انفورسمنٹ کے طور پہ دیتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ بہتر محسوس کرے اور کسی اور اچیومنٹ کے لیے لگ جائے. یہ عمل جو ہے عام طور پر ان ماں باپ کے اندر یا ان کنبوں میں موجود ہوتا ہے جن کے اندر اس طرح کا ماحول پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے, یعنی ان کے ماں باپ نے یعنی دادا پردادا سے وہ عمل جو ہے وہ چلے, ماحول کے اندر وہ بات موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے اندر اس شعور کو بیدار کر لیتے ہیں کہ وہ مختلف مشکل کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس قابل ہو جاتے ہیں یا اتنی استعداد یا اتنی تحریک جو ہے اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جس کی مدد سے وہ نمایاں کارکردگی کو بروئے کار لاتے ہوئے باقی لوگوں میں ممتاز ہو سکیں. وہ تمام گھرانے جس کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ کسی قدر بچوں کے ساتھ انوالوڈ نہیں ہیں, وہ توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں کی طرف, یا اگر بچے نے کوئی اچھی چیز کیا تو اس کو شاباشی نہیں دیتے یا اس کو کوئی چیلنجنگ کام نہیں دیتے, تو ایسے بچے جو ہیں ان کے اندر اچیومنٹ کی نیڈ جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے. ایسے بچے عموماً کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے, کوئی چیلنج نہیں بناتے زندگی میں, کسی چیز کو کرتے نہیں ہیں, کسی کی مدد نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ, اور ان کو اسکول میں بھی
بے شمار جو ہے ڈفیکلٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. وہ ماں باپ جو بچوں کے ساتھ عموماً شفقت کا رویہ نہیں رکھتے اور ان کو کام کے غلط ہو جانے پر سزا دیتے ہیں، یہ ماں باپ کا سٹائل یا سلوک جو ہے یہ بچے کے لیے بہت خوفناک اور دردناک ہو جاتا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ کام مجھ سے غلط ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے میرے ماں باپ نے سزا دی ہے، تو یقیناً غلطی جو ہے وہ میرے میں ہے اور یہ غلطی کبھی سدھر نہیں سکتی کیونکہ میرے ماں باپ نے جو کہہ دیا. اب چونکہ یہ غلطی سدھر نہیں سکتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ غالباً جو بھی کام میں زندگی میں کروں گا اس میں یہ غلطی جو ہے وہ آ جائے گی، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے اساتذہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کام کرو ہی نہ. تو جب وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں تو وہ ضرورت یا وہ تحریک یا وہ محرک جو ان کے دل میں اٹھ سکتا ہے یا وہ خواہش جو ان کے دل میں اٹھ سکتی ہے کسی چیز کو اچیو کرنے کی، وہ پیدا نہیں ہوتی اور وہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے نمایاں کارکردگی نہیں کر پاتے جس طرح کے وہ بچے جن کے ماں باپ ان کے لیے سہارے کا باعث ہوتے ہیں یا سپورٹو ہوتے ہیں. اب آیا آئی کیو یا ذہانت، آئی کیو ظاہر ہے میجرمنٹ ہے ذہانت کی، وہ کسی طور سے اس ضرورت یا اس تحریک کے ساتھ جس کے اندر فرد جو ہے وہ نمایاں کارکردگی یا بچہ جس نمایاں کارکردگی کرتا ہے اس کے ساتھ کسی طرح سے منسلک ہے یا نہیں. تو بہت سارے نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ ایسا ہے. اگر ہم ایکڈیمک اچیومنٹ کو دیکھیں، اگر ہم صرف ان ٹیسٹوں کی طرف توجہ دیں جس میں بچہ ہر ایک امتحان میں کسی نہ کسی مضمون کی صورت میں ٹیسٹ دیتا ہے، تو یہ ٹیسٹ جو ہیں دراصل کسی نہ کسی طرح سے ذہانت کو ماپتے ہیں. وہ تمام بچے جو اپنے مضامین پڑھتے ہیں اور ان میں نمایاں کارکردگی جو ہے اس سے ہمکنار ہوتے ہیں، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کے اوپر عموماً بہت اچھی کارکردگی جو ہے اس کو شکر. یعنی اگر تاریخ کا مضمون پڑھا اور اس کے بعد اس کا امتحان لیا، تاریخ میں اس کے نمبر زیادہ آئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف اس کی اسکولاسٹک یا اچیومنٹ ہے اس ضمن میں، بلکہ اس کے اندر تحریک بھی موجود ہے کہ وہ اس تاریخ کے مضمون میں بہت اچھا کام کر کے دکھائے. سو ایسے بچے جو ہیں وہ عموماً ٹیسٹ سکورز میں اچھا پرفارم کرتے ہیں، ان کے گریڈز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور اسکولوں میں وہ رہتے ہیں. ان کو اسکول جو ہیں وہ دراصل پسند آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ کسی نہ کسی طور پہ ایٹ لیسٹ اکیڈیمکلی وہ ممتاز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے ستائش کا باعث بنتا ہے جس کے اندر فرد کی ذاتی جو اسٹیم ہے، اس کی جو اندر سے نکلی ہوئی تشخص ہے، یوں کہنا چاہیے، وہ اس کو وہ بڑھتی ہے. لوگ جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بڑا اچھا، تم فرسٹ آئے ہو کلاس میں، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسکول کے اندر رہتے. بڑھتے بڑھتے جب یہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ نوکری کرے یا نوکری کی تلاش میں نکلے، تو بے شمار ممالک میں، ویسٹ کے ممالک میں تو آپ جاتے ہیں کسی نوکری کی تلاش میں، جیسے آپ نے خراد کا کام جو ہے وہ سیکھ لیا، تو خراد کا کام سیکھنے کے بعد جب آپ نوکری کی تلاش میں کسی فیکٹری میں جاتے ہیں جہاں پر کسی میکینیکل انجینئر نے آپ کو رکھنا ہے، تو وہ آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہے. ان ٹیسٹ کا نام آکوپیشنل اٹینمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی کیا آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کے اندر کسی چیز کو پورا کر لینے کی اچھا جو ہے موجود ہوتی ہے، خواہش موجود ہوتی ہے، تو وہ عموماً آکوپیشنل ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. آکوپیشنل ٹیسٹ کسی نہ کسی طرح سے ذہانت کے ساتھ منسلک ہیں. وہ لوگ جو چیزوں کو، کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، عموماً آکوپیشنل اٹینمنٹ بھی اچیو کرتے ہیں. گو یہ نسبت یا یہ تعلق ذہانت کا اور اس تحریک کا جس سے وہ نمایاں کارکردگی کو اپنی زندگی میں بروئے کار لاتے ہیں، اس کے درمیان جو کوریلیشن ہے یا رشتہ ہے، یہ ماڈریٹ ہے، بہت زیادہ ہائی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سارے ہمارے شخصیاتی پہلو جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے. مثلاً لوکس آف کنٹرول ہے. لوکس آف کنٹرول کا مراد صرف اتنی ہے کہ آیا آپ کسی طور سے اندرونی طور پر
اس تحریک میں مبتلا ہیں کہ آپ کام کو مکمل کریں گے، یا کوئی بیرونی طاقت آپ کو مجبور کر رہی ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے. مثلا اگر آپ کو آپ کے دفتر میں باس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو ختم کرنا ہے، تو باوجود اس کے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا، بادل ناخواستہ آپ اس کام کو پورا کرتے ہیں. لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ باہر ہے، باس باہر ہے، جس کی وجہ سے آپ کریں. لیکن اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس دفتر میں بیٹھ کے اس کام کو خود سے ختم کریں اور پسند کریں اس کو ختم کرنا، تو پھر آپ اندرونی طور پر تحریک میں مبتلا ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں آپ کا کام جو ہے وہ باقی لوگوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی شخصیاتی پہلو جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ ذہانت اور اچیومنٹ کی نیڈ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے منسلک ہو سکتے ہیں، اور غالباً یہ تیسرا فیکٹر ہے جو اس کے درمیان کام کر سکتا ہے. ایک ضروری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے یا بڑا ہے وہ اس کی ذہانت کو ہم سائیکولوجیکل ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ بھی کوریلیٹ کر سکتے ہیں. گو یہ کوریلیشن بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کام کا دل سے چاہنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا کام دے دیا جائے یا کسی ایسی نوکری میں آپ کو ڈال دیا جائے جہاں آپ کا دل نہ لگتا ہو، تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد آپ اس نوکری کو چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ اس نوکری کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے، سٹ پٹاتے رہیں گے، اور آپ کو آسانی جو ہے وہ نہیں ملے گی. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر وہاں پر ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. پڑھائی کے میدان میں، کام کے میدان میں، کھیل کے میدان میں خوشی اور خوش اسلوبی سے کام کرنا جو ہے نہایت ضروری ہے. اور اگر یہ چیز نہیں موجود ہوگی تو کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا، مشکل ہمیشہ سے رہے گی. 1950 اور اس کے لگ بھگ اس دہائی میں یوں کہنا چاہیے بہت سارے عمرانیات کے ماہر اس طرف توجہ دینے لگے کہ آیا ذہانت ہی صرف ایک عنصر ہے جو کہ بچے کو کسی نہ کسی طور سے تحریک میں مبتلا کرتا ہے جس سے وہ نمایاں کارکردگی جو ہے اس کو اپنا سکتا ہے، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اچیومنٹ کے لیے بچہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے یا آگے کو بڑھ سکتا ہے. تو بے شمار اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اسکولوں میں یہ ایک چیز نظر آئی عمرانیات کے ماہرین کو کہ اکثر بچے جو اسکولوں میں اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں، ان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے. یعنی وہ بہت زیادہ امیر نہیں ہیں اور بہت زیادہ غریب نہیں ہیں. دو ہم عموماً رچ کلاس کہتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو متمول ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے اور ہر طرح کی آسائش موجود ہوتی ہے. پھر مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جو درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، ان کے پاس ذرائع اور وسائل جو ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے امیروں کے پاس ہوتے ہیں. اور پھر ورکنگ کلاس ہوتی ہے جو بالکل نیچے ہوتی ہے. تو اگر ان تین کلاسوں کو دیکھا جائے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مڈل کلاس کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں، کالجوں میں بہت زیادہ ایفیشینٹلی پڑھتے ہیں اور زیادہ اچیو کرتے ہیں بجائے رچ کلاس کے یا ورکنگ کلاس کے. تو ایک سوال جو ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور خاص طور پہ چونکہ عمرانیات کے لوگ جو تھے وہ اس سوال کو اٹھانا چاہتے تھے نفسیات دانوں کے خلاف، کہ آیا مڈل کلاس کے بچے زیادہ ذہین ہیں باقی دونوں گروہوں کے ساتھ؟ تو یہ پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بچے جو مڈل کلاس سے جن کا تعلق ہے وہ ورکنگ کلاس کے بچوں سے یا رچ کلاس کے بچوں، امیر متمول کلاس کے بچوں سے ان کا ذہانت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ساری ذہانتیں جو ہیں لوور ورکنگ کلاس میں بھی اور رچ کلاس میں بھی ویسی ہی ہیں جیسی مڈل کلاس میں جو ہے موجود ہیں. بلکہ 1976 میں باؤز اور جنٹس کی اسٹڈی جو ہے انہوں نے ایکچولی اسٹڈی کر کے یہ بتایا کہ آئی کیو کا ایجوکیشن سے، آئی کیو کا اکنامک سکسیس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ذہانت کا تعلیم کے ساتھ اور ذہانت کا معاشی زندگی کے ساتھ کوئی وابستگی، کوئی تعلق نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ آپ بہت ذہین ہوں اور غریب ہوں، یا یہ ممکن ہے کہ آپ بہت ذہین ہوں اور آپ پڑھائی میں اچھے نہ ہوں، فیل ہوتے ہوں اسکولوں میں، اور عین ممکن ہے کہ آپ کے پاس ذہانت کم ہو
اور آپ پڑھائی میں بہت نمایاں ہوں، اپنے اسکول میں بہت نمایاں ہوں، کیونکہ آپ کو امتحان دینے کے طریقے آتے ہیں، آپ زیادہ سائیکولوجیکلی ایڈجسٹڈ ہیں، آپ کے پاس زیادہ قوت موجود ہے کہ آپ اپنے کاموں کو وقت پہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کی اسکولاسٹک پرفارمنس جو ہے وہ بہت بہتر ہے کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو باوجود اس کے کہ ذہین ہیں وہ قابلیت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کو مشکل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشی سکسیس کے لیے ذہانت کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ماہر عمرانیات ڈھونڈنے لگے کہ وہ کون کون سے ایسے عناصر ہیں یا کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ عمل جو ہے یہ ممکن ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا پیرنٹنگ سٹائل کا، یعنی ماں باپ کے سلوک کا یا ماں باپ کے سٹائل کا جو وہ بچوں سے استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس سلوک کی وجہ سے اس ماں باپ کے سہارے کی وجہ سے جو کہ مثبت طور پہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، وہ نمایاں کارکردگی کی تحریک کو بڑھا سکتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ایسا نہیں کرتے اپنے بچوں کے اندر اس نمایاں کارکردگی کو کمزور سے کمزور تر بناتے چلے جاتے ہیں۔ بے شمار بچے جو ایسے ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جن کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، وہ ماں باپ عموماً اپنے بچوں کو ان سے توقعات زیادہ رکھتے ہیں۔ مڈل کلاس کا باپ یا مڈل کلاس کی ماں جو ہے ہر وقت اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف ترجیح پر زور دیتی رہے گی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پوچھتے رہیں کہ بھئی ٹیسٹ میں کیا بنا، کیسا رہا تمہارا ٹیسٹ، کوئی مضمون میں مشکل تو نہیں ہے، تمہارے اساتذہ تمہارے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، تمہیں کسی مضمون میں مشکل تو نہیں ہو رہی، کیا تم ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مڈل کلاس کے لوگ بڑے خاص طور پہ ماں باپ جو ہیں جن کی اورینٹیشن، جن کا رخ جو ہے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے ضمن میں ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ کسی نہ کسی طور سے اس دوڑ میں آگے نکل جائیں تاکہ ان کو آئندہ زندگی کے اندر کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ معاشی طور پہ اور یہ تعلیمی طور پر دونوں میدانوں میں آگے چلے جائیں تاکہ ان کا کوئی نعم البدل نہ ہو اور ان کی ضرورت معاشرے کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہے۔ جب ہم مڈل کلاس لوگوں کو اور ماں باپ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس تحریک کو اپنے بچوں میں جنم دینے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور ورکنگ کلاس لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بھی اس بات کو کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، خاص کر بلیک سٹون اور موٹیمر کا 1994 میں ان کی ریسرچ جو ہے وہ ہے تیار کی گئی، تو دیکھنے میں آیا کہ دراصل ورکنگ کلاس کے ماں باپ میں اور مڈل کلاس کے ماں باپ میں تحریک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جو مڈل کلاس کے ماں باپ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو پش کرتے ہیں کہ جاؤ امتحان کرو، اور ورکنگ کلاس کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اور آگے کو جائیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چونکہ ورکنگ کلاس خود اسکولوں میں نہیں گئی ہوتی یا کم پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسکول سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ گھبراتے ہیں کہ وہ جا کر اساتذہ سے ملیں اور کہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول میں اچھا کام نہیں کر رہا، یا اس کو سبق جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا، یا اس کو کوئی مشکل ہے، یا اور کوئی جذباتی ہیجانی مشکل ہے جس کی وجہ سے وہ اسکول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا، اس کے دوست نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو وہ گھبراتے ہیں جانے سے اسکولوں میں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے سہارا نہیں دے سکتے جس طرح کے مڈل کلاس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ اسکول چلے جاتے ہیں، جا کے اساتذہ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ ہمارا پیچھے رہ گیا تو بتاؤ ہم اس کو کون سی اور کتاب پڑھائیں، بتاؤ کون سا اچھا ٹیوشن سینٹر ہے جس کے اندر وہ جا کر بہتر طور پہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور کر سکتا ہے۔ تو ان کی مدد کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں وہ آگے کو بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ عمرانیات کے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اصل میں زبان کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے گھروں کے اندر، جس کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ اس نمایاں کارکردگی میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر، خاص کر مڈل کلاس گھروں کے اندر، زبان کا استعمال صاف ستھرا ہے، یعنی جو احکامات ماں باپ دے رہے ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں، بچوں کو بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ماں باپ کو بھی پتا ہے کہ بچوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، تو ایسی صورت میں بچے جو ہیں وہ نمایاں کارکردگی کرنے کے حامل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ورکنگ کلاس کے اندر زبان بہت سادہ ہوتی ہے، گرامر کا استعمال نہیں ہوتا،
بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مشکل مضامین پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ظاہرہ زبان کا استعمال ہوتا ہے. وہ تاریخ، جغرافیہ، سوشل سٹڈیز، حساب، انگریزی، اردو، اسلامیات، اس طرح کی مشکل مضامین پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچے اگر چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کی مدد کریں تو وہ ان کی مدد نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں اس طرح سے آگے کو نہیں بڑھ پاتے، یا ایٹ لیسٹ ان میں وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی جو کہ مڈل کلاس بچوں کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر کچھ اور ماہرین کا یہ خیال ہے کہ مڈل کلاس کے ماں باپ جو ہیں وہ دراصل ایجوکیشن کو کیپٹلائز، اس کو ایک طرح سے اس کا استحصال کرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جتنا ایجوکیشنل سسٹم ملکوں میں، قوموں میں موجود ہے، خاص کر شہروں کے اندر جو رائج ہیں، ان تعلیمی اداروں کا نظام جو ہے وہ بلا واسطہ مڈل کلاس ماں باپ کے ساتھ وابستہ ہے. مڈل کلاس ماں باپ ہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان تعلیمی اداروں میں جائیں، اس لیے تعلیمی اداروں کو فروغ ملتا ہے. مڈل کلاس کے بچے ہی بعد میں پروفیسر اور ٹیچر اور انجینئرز وغیرہ بنتے ہیں. تو وہ کلچر جو ہے وہ ایک طرح سے مڈل کلاس کا کلچر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے مڈل کلاس کے ماں باپ کو سہولت ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے وہ جو کلچرز ہیں اس میں نہیں رہتے. یعنی یہ عام آبزرویشن ہے، پاکستان میں بھی آبزرویشن ہے کہ جو بہت امیر لوگ ہیں وہ اپنے بچے پاکستان میں نہیں پڑھاتے، وہ اپنے بچے ملک سے باہر بھیج جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کلچر جو ہے وہ ایک اور کلچر کے ساتھ منسلک ہے. اور جو بہت غریب لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھا پڑھا نہیں سکتے، لیکن مڈل کلاس کے جو ماں باپ ہیں وہ جو بھی شہروں میں اچھے سے اچھا اسکول موجود ہوتا ہے اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کوشش کر کے، سفارشیں کر کے وغیرہ وغیرہ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اور زیادہ مڈل کلاس جو کلچر ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کی افزائش جو ہے وہ ہوتی ہے. عموماً مڈل کلاس کے ماں باپ جو ہیں وہ نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اسکولوں میں بھیج کے بہتر تعلیم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ وہ نمایاں کارکردگی کریں اور نیڈ ٹو اچیو کے اندر انوالو ہو جائیں، ان کی یہ بڑی خواہش ہے، بلکہ یہ تمام ماں باپ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اکنامکلی اتنا زیادہ سامان جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، کسی قدر اکنامکلی یا معاشی طور پر یہ لوگ ٹھیک یعنی ویلتھی بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، تو ان کی توجہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ اسکولوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طور سے اسکول میں کچھ چیز چاہیے تو وہ جا کے چیز پرووائڈ کر دیں گے، اگر ان کے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ اسکولوں میں جا کے وہ پیسے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول جو ہیں وہ فروغ پانے شروع کر دیتے، ان میں بڑھوتی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے الٹ جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں ان کے پاس نہ تو اتنے معاشی وسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اسکولوں کی مدد کر سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے کسی قسم کی کہ وہ جا کے اسکولوں میں مدد کر سکیں. ہمارے ہاں بے شمار ایسے ماں باپ ہیں جو اسکولوں میں جا کر اسکولوں کی امداد معاشی طور پہ نہیں جسمانی طور پہ مثلاً کر سکتے. جیسے اگر کوئی اسکول کے اندر کسی بچے نے کسی ڈرامے میں حصہ لیا ہے تو اس کے ماں باپ جا کر سٹیج بنانے میں اسکول کی مدد کر سکتے ہیں، بتیاں لگانے میں اسکول کی مدد کر سکتے ہیں، ٹکٹیں بیچنے میں مدد کر سکتے ہیں. یہ تمام امداد جو ہے مڈل کلاس کے لوگ کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں کسی طور سے نمایاں ہو جائیں اور کسی طور سے ان کے اندر یہ تحریک پیدا ہو جائے کہ وہ نمایاں ہوں تاکہ وہ معاشی طور پہ اور تعلیمی طور پر آگے کی طرف بڑھ سکیں. ایسا ورکنگ کلاس کے اندر موجود نہیں ہوتا. ہم رچ کلاس کی بات اس لیے یہاں نہیں کر رہے کیونکہ عموماً ان کے بچے جو ہیں خاص اسکولوں میں پڑھتے ہیں جن کا کلچر یا جن کی کلاس جو ہے وہ بالکل مختلف قسم کی ہے، جو اس کے برعکس بیون ہے، اس لیے ان کی نیڈ ٹو اچیو جو ہے اس کلچر سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر اور امیر بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں یا متمول بچے جاتے ہیں. ساری بات کا نچوڑ جو میں کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ نیڈ ٹو اچیو جو ہے کم از کم ایک اعتبار سے اس کے پیچھے بہت بڑا محرک جو ہے وہ ماں باپ ہیں، پہلی بات. دوسری بات جو اس کے اندر ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ محرک جو ماں باپ اپنے بچوں کے اندر منتقل کرتے ہیں کہ تم بھی جاؤ اور نمایاں کارکردگی کو کرو، اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی مینٹالٹی، مڈل کلاس مینٹالٹی جو ہے موجود ہے، جو ایک کلچر کو جنریٹ کرتی ہے تاکہ وہ کلچر جو ہے آگے بھی ان کے بچوں میں چلتا چلا جائے. یہ کمپٹیشن یا نیڈ ٹو اچیو جو ہے ورکنگ کلاس میں بھی موجود ہے اور رچ کلاس میں بھی موجود ہے، اور ظاہر ہے یہ اس تناسب سے، جس تناسب سے وہ بچے اس کلچر کا یا اس ثقافت کا حصہ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جس طرح کے ورثے میں یا جس طرح کی ثقافتی صورت میں وہ لوگ پلتے بڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ نمایاں کارکردگی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ اب میں آپ کے سامنے بنیادی سوال جو سامنے آتا ہے وہ پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ نفسیات دان جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ذہانت ہے اس کا تعلق نمایاں کارکردگی کی تحریک کے ساتھ بڑا گہرا اور وابستہ ہے، اور عمرانیات کے لوگ جو ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ دراصل نیڈ ٹو اچیو یا یہ تحریک جو بچوں میں پائی جاتی ہے جس کے اندر وہ نمایاں کارکردگی کرتے ہیں، اس کا تعلق بہت زیادہ معاشرتی عناصر کے ساتھ ہے، مثلا ماں باپ، پیرنٹنگ سٹائل، اور پیرنٹس کے رویے، سلوک ان کا، اور پیرنٹس کی مدد جو وہ کرتے ہیں اسکولوں کی وغیرہ وغیرہ. تو ان دونوں خیالات میں سے درست کون ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، یا اس سوال کا حتمی جواب نہیں، اس کا اندازاً جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نفسیات دان ہیں جس وقت وہ ذہانت کی پیمائش کرتے ہیں اسکولوں میں جا کر، اور وہ پیمائش کرتے ہیں انہی بچوں کے اندر اس تحریک کی جس میں وہ نمایاں کارکردگی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑا ہائی کوریلیشن جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے سارے کے سارے مڈل کلاس سے ہی آتے ہیں، یعنی کچھ زیادہ کچھ کم. چونکہ وہ ایک ہی کلاس سے آتے ہیں، اس لیے اس کے ان دونوں عناصر کے درمیان یہ کوریلیشن جو ہے بہت زیادہ ہے. اور اگر اس چیز کو غور سے دیکھا جائے تو نفسیات دان اور عمرانیات کے ماہر جو ہیں ایک ہی بات کر رہے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. نفسیات کے جو ماہر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہانت کا نیڈ ٹو اچیو کے ساتھ یا اس تحریک کے ساتھ جس میں نمایاں کارکردگی شامل ہوتی ہے بڑا گہرا تعلق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جب ناپ رہے ہیں جو ان کے سبجیکٹس ہیں وہ وہی ہیں جو مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور سوسیولوجسٹس کہہ رہے ہیں کہ دراصل مڈل کلاس کے ماں باپ نے ایجوکیشن کا کلچر جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے. تو ہم بات غالباً مڈل کلاس کے بچوں کی ہی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ایک ہی تصویر کے دو رخ کو مختلف ماہرین کی نظر سے ان کے بارے میں جائزہ لے رہے ہیں. تو بات مور اور لیس ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح کی ہے. قطع نظر اس بات کے ہم بڑی آسانی کے ساتھ میرا خیال ہے اس بات کا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یقیناً نمایاں کارکردگی کی تحریک اور ذہانت میں اگر بہت زیادہ نہیں تو ماڈریٹلی رشتہ جو ہے وہ موجود ہے. اور صرف ذہانت ہی نہیں اس تحریک کو پیدا کرتی، بلکہ بہت سارے معاشرتی عوامل اور عناصر موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تحریک نمایاں کارکردگی کی پیدا ہوتی رہتی ہے یا ہو جاتی ہے بچوں کے اندر. آئیے اب ہم آج کے عنوان کی سمری پیش کرتے ہیں اور اس عنوان کو پھر ختم کیے دیتے ہیں. آج ہم نے جو ڈسکس کیا وہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ذہانت کی پرفارمنس کو یا ذہانت کو کسی نہ کسی طور سے نیڈ ٹو اچیو یا اس تحریک کے ساتھ وابستہ کر دیں جس کے اندر بچے یا بڑے یا بالغ نمایاں کارکردگی کو دکھاتے ہیں یا ایکسپریس کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کسی طور پر یہ بات بالکل درست ہے کہ ذہانت کا تعلق جو ہے ماڈریٹلی اس نیڈ ٹو اچیو کے ساتھ ہے. گو کہ اس کے بارے میں اور ماہرین کی اور طرح کی رائے ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماہر عمرانیات جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نیڈ ٹو اچیو جو ہے اس کی بنیاد جو ہے پیرنٹنگ کے اوپر ہے، یعنی
ماں باپ کے سلوک کے اوپر ہے، ماں باپ کے بچوں کو پالنے کے طریقوں پر مبنی ہے، اور یہ تحریک جو ہے یہ ماں باپ اپنے بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، ان کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ماہر عمرانیات کا یہ بھی خیال ہے کہ عموماً جو اسکول شہروں میں موجود ہوتے ہیں اور مختلف ممالک میں موجود ہوتے ہیں، اس میں زیادہ زور جو ہے مڈل کلاس ماں باپ کا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو اس کلچر کا حصہ بناتے ہیں اور اس میں اس کو تعلیم دیتی ہیں تاکہ وہ اس نمایاں کارکردگی کے اندر آگے کو بڑھ سکیں اور اپنی زندگی کو اپنے ماں باپ سے یعنی ان سے بہتر کر سکیں۔ اس چھوٹی سی سمری کے ساتھ میں یہ آپ کے سامنے بات کرتا چلوں کہ صرف ہم نے ان دو فیکٹرز کی ہی بات کی ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اگر آپ غور سے اپنی کتاب میں اس کو نوٹ کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق جو ہے وہ اس تحریک کے ساتھ ہے جس کے اندر بچے جو ہیں نمایاں کارکردگی کو اپناتے ہیں اور اپنی ایکیڈیمک لائف کے اندر دور تک نکل جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے کہ وہ جب ایکیڈیمکس کے اندر داخل ہوں تو وہ ایکسل کریں۔ یہ تعلیمی نظام کا، کم از کم مغربی تعلیمی نظام کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے اندر بچوں کو کمپٹیشن کی اسپرٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اس خیال کے اندر کہ وہ جب کسی چیز کو اپنائیں گے اور کریں گے اور پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے تو وہ عزت نفس کو، اپنی سیلف اسٹیم کو بڑھا لیں گے، اور جب وہ بڑھے گی تو اس سے تسکین محسوس کریں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کریں گے کہ انہوں نے کچھ گولز کو اچیو کر لیا۔ یہ نہ صرف تعلیمی میدان میں ممکن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈز کے اندر اپنی اپنی معاش کو تلاش کرتے ہوئے نوکریوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ نمایاں کارکردگی کی تحریک جو ہے ان کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہے، اور وہ ایک سکسیسفل شہری بننے کی صلاحیت کرتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف وہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں اس عمل میں، بلکہ وہ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور یقیناً جب وہ ماں باپ بنتے ہیں تو اپنے بچوں کی بھی تربیت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ ہوئی۔ اس چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم آخر میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتے چلیں، وہ یہ کہ بچوں کی ترویج، بچوں کے ارتقام، بچوں کے پرورش میں، بچوں کے پروان چڑھنے میں ماں باپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، جس کے اندر اس ضرورت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کا تعلق ماں باپ کے سلوک کے ساتھ اور ان کی اپنی ذاتی ذہانت کے ساتھ ہے، اور بچوں کو یہ تحریک جو ہے بڑی دور تک آگے لے جاتی۔ قوموں کا، ملکوں کا آگے کو بڑھنا جو ہے وہ اصل میں مڈل کلاس کے طبقے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر مڈل کلاس کے افراد جو ہیں وہ اس کو آگے کو لے کے چلیں گے تو معاشرے اور شہر اور ملک جو ہیں وہ ترقی کر سکیں گے، اور کرتے ہیں، بے شمار ممالک میں ایسا دیکھا گیا، اور فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اور لوگوں کو اور کمیونٹیز کو اپنا اس کام کرنے کی ساتھ۔ اس خیال کے ساتھ ہم اس مضمون کو یہاں ختم کیے دیتے ہیں۔ ایک اور مضمون کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔